24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چوتھی جماعت کی اردو کے باب نمبر 19 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے. نظم کا عنوان ہے اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، اردو میں اشعار اور نظمیں لے کے ساتھ سنا سکیں، اشعار کو نثر میں تبدیل کر کے لکھ سکیں. نظم و نثر یعنی بلند خوانی یا خاموش مطالعہ پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں، مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، عنوان، مشاہدے کا تجزیہ، ترتیب، پیشکش اور اختتامیہ کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھ سکیں. بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہے، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. لیڈر یا رہنما کون ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب امکان غالب ہے کہ بچے دے پائیں گے، کیونکہ وہ چوتھی جماعت کے بچے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ لیڈر کون ہوتا ہے، یا لیڈر ہی کا ترجمہ ہے رہنما کون ہوتا ہے. پھر بھی اگر آپ سمجھیں کہ طلباء کے ذہن میں جس کو کہتے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے، یا وہ بالکل واضح انداز میں نہیں بتا پا رہے ہیں کہ لیڈر کون ہوتا ہے، تو آپ ان کو مثالیں دے کر سمجھا دیجیے. جیسے آپ جماعت کی سطح سے مثال دیجیے کہ ان کا پریفیکٹ ہے، ان کا مانیٹر ہے، ان کا ہیڈ بوائے ہے، ان کی ہیڈ گرل ہے. یہ اپنی سطح پر لیڈر ہیں. پرنسپل ہے، وہ اپنی سطح پر لیڈر ہے. اگلا سوال ہے کہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا لیڈر کون ہوتا ہے؟ یہ دنیا بھر میں ایک روایت ہے، اس پہ ایک اتفاق ہے کہ جو لیڈر اس قوم کو آزادی دلواتا ہے اسے سب سے بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کو دنیا کے کسی رہنما کا نام پتہ ہے جس نے اپنی قوم کو آزادی دلوائی؟ جتنی قومیں ہیں اتنے ہی لیڈر، بے شمار لیڈر. آپ 2-3 نام تو دے سکتے ہیں محترم ٹیچر، لیکن آپ بچوں کو اس سوال کی مدد سے راغب ضرور کیجیے، مائل کیجیے کہ وہ انٹرنیٹ پر جا کر مختلف اقوام کے جو رہنما ہیں
ان کے بارے میں کچھ پڑھیں، اور اس کے لیے جو کی ورڈز ہیں نیٹ پر جانے کے لیے، اس طرح کی معلومات جاننے کے لیے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر انٹر کریں فاؤنڈنگ فادرز آف نیشنز، فاؤنڈرز آف نیشنز، تو ان کو یہ ساری معلومات مل سکیں گی تمام ملکوں کے رہنماؤں کے بارے میں۔ لیکن فی الحال آپ نے اگر چند نام بتانے ہیں، اگر وہ نام بھی بتا پائیں تو پاکستان کے علاوہ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جیسے چین کو آزادی دلوانے میں ماؤ زے تنگ، انڈونیشیا میں سویکارنو، اور فلسطین میں یاسر عرفات بہت مشہور ہیں۔ پاکستانی قوم کا سب سے بڑا لیڈر کون ہے؟ ہم نے ایک معیار تو بنا دیا کہ سب سے بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس قوم کو آزادی دلواتا ہے، تو اس کا جواب یقیناً بچے دے پائیں گے کہ پاکستانی قوم کا سب سے بڑا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بہت وسیع سوال ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے اس نظم تک بچوں کو لے جانا ہے، تو جو کچھ بھی مختصر سی معلومات بچے دے سکیں وہ ان کو سنیں، اور اس سے اگلا سوال کریں کہ کیا آپ نے قائد اعظم پر لکھی گئی کوئی نظم پڑھی یا سنی ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بچوں کو کہ دیکھیے قائد اعظم کی زندگی پر تو بہت کچھ لکھا گیا، کتابیں بھی لکھی گئیں، ان پر مضامین بھی لکھے گئے ہیں، بے شمار مضامین ہیں، کتابیں بھی بہت ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی کوئی نظم پڑھی یا سنی ہے؟ تو بچے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو بتائیں گے، اور آپ بھی اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ایک یا دو نظموں کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فوری طور پر جو نظم بہت مشہور نظم میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے، اور یہ اسے بہترین نظموں میں شمار کیا جاتا ہے، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آپ ان کو بچوں کو چند سیکنڈ کے لیے اس نظم کے کچھ بول بھی آپ نیٹ سے یوٹیوب سے لے کے آپ ان کو سنوا سکتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ اے قائد اعظم، اے میرے رہنما، اے میرے غم گسار، تم سے قائم ہے میرے چمن کی بہار، باعث صد یقیں باعث افتخار، ذرہ ذرہ وطن کا ہے تم پر نثار، خون دل سے کیے تو نے روشن دیے، دکھ اٹھائے ہیں تو نے ہمارے لیے، تیرے خون کی قسم آبرو کی قسم، دل میں زندہ ہے جو آرزو کی قسم، تیرے عزم و یقین کا یہ اعجاز ہے، ساری دنیا ہماری ہی دم ساز ہے، میرے خوابوں کو تعبیر تم سے ملی، ہم کو خوشیوں کی جاگیر تم سے ملی، آج دنیا میں اپنی اگر آن ہے، میری نسلوں پہ تیرا یہ احسان ہے۔ طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے، اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ غم گسار، گاف پر پیش کا خیال کیا جانا چاہیے۔ غم گسار،
باعث این کے نیچے زیر، باعث، افتخار، اس لفظ کو عام طور پر درست نہیں بولا جاتا اور تے کو جزم کے ساتھ بول دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اور یہ چونکہ کچھ لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کم از کم جن کا نام ہے انہیں تو اس کو درست تلفظ کے ساتھ بولنا چاہیے۔ سو تے کے نیچے زیر ہے، اسے نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے۔ افتخار، تے کو زیر کے ساتھ بولا جائے باقاعدہ، افتخار۔ روشن، کچھ لوگ روشن بھی پڑھ جاتے ہیں، روشن۔ آبرو، بے پر جزم ہے اور پڑھتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے کہ بے کو جزم کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، آبرو۔ اور اس کا ایک اور تقاضا اس لفظ کے تلفظ کا یہ ہے کہ جو الف مدہ ہے یا الف مد آ ہے، دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، الف مدہ جو ہے اس کو آپ ذرا طول دے کر پڑھیں گے، آبرو نہیں کہیں گے، آبرو۔ اعجاز، اعجاز۔ اب اس میں کیا نکتہ ہے اس لفظ کے تلفظ میں کہ الف عین کی جو آواز ہے، اے پر جزم ہے، تو اے کو آپ نمایاں نہیں کر سکتے جب تک الف عین اے کی آواز کو آپ تھوڑا سا لمبا نہیں کریں گے۔ اعجاز، اعجاز اگر آپ پڑھیں گے تو پھر عین اس میں سے غائب ہوتی نظر آئے گی۔ اعجاز۔ احسان، بہت سے لوگ اس کو احسان پڑھتے ہیں، یہ بہت ایک رجحان عام ہے اس لفظ کو احسان پڑھنے کا، غلط ہے، احسان پڑھا جائے اس کو۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ غم گسار، ہمدرد، پوچھنے والے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ اگر آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست دیکھتے ہیں کہ آپ حالت غم میں ہیں تو پھر وہ جو آ کے پوچھتے ہیں، ہمدرد تو وہ ہوتے ہی ہیں، جو پوچھتے ہیں آ کے، انہیں غم گسار کہا جاتا ہے۔ رہنما، بنیادی طور پر یہ لفظ راہنما ہے، لیکن اسے مختصر شکل میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، شاعری میں زیادہ اس کا رواج ہے۔ رہنما، راہ راستہ، نما دکھانے والا۔ نما ایک لاحقہ ہے، کئی ایک الفاظ اس کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ راستہ دکھانے والا۔ باعث، وجہ۔ صد، 100، 100، اس سے صدی بھی بنتا ہے، آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ اور فیصد بھی بنتا ہے۔ اب فیصد کا مطلب آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہر 100 کے پیچھے، ہر 100 پر فیصد، اور صدی 100 سال۔ نثار، قربان۔ نثار میں تیری گلیوں کے ایک بڑے مشہور نغمے کے بول کا حصہ ہے۔ آبرو، عزت۔ دیے۔ محترم ٹیچر، یہ میں آپ کو ایک اس لفظ کے بارے میں خاص بات بتانے لگا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، چونکہ یہ آپ کو عام طور پر کہیں
یہ معلومات ملیں گی نہیں. یہ دو لفظ ہیں دیے کی آواز والے. یہ اتفاق سے صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس لیے یہ غلط لکھا جاتا ہے. میں نے اسی لیے معنی کے کالم میں بریکٹ میں دے دیا ہے یہ لفظ. یہ جو لکھا ہے الفاظ کے نیچے لفظ دیے، اس کے معنی ہیں دینے کی، دینا یعنی پاسٹ ٹینس دینا کا ماضی. اور یہ جو میں نے قوسین میں لفظ لکھا ہے دیے حمزہ کے ساتھ، یہ ہے وہ لفظ جس کے معنی ہے چراغ. تو ان کو آپ میری آپ سے گزارش ہوگی محترم ٹیچر کہ آپ ذہن نشین کر لیجئے. بار بار شاید ذکر نہ آئے کہ دینے والا دیے کون سا ہے اور چراغ والا دیے کون سا ہے. آرزو، خواہش، عزم، ارادہ، اعجاز، کرشمہ، دین. آپ نے مشہور ایک شاید گیت ہے یا کیا ہے مگر سنا ہوگا، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑ آئے. اعجاز دین ہے. دمساز، دوست، تعبیر، خواب کے معنی یا نتیجے کا بیان. خواب کی تعبیر ہوتی ہے. جاگیر، جائیداد جو تحفے کے طور پر ملے. جاگیر انگریزوں کے زمانے میں ملا کرتی تھی، لیکن جاگیر کے ایک مجازی معنی بھی ہیں. ملکیت کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے جاگیر. وہ طنزیہ طور پر کہتے ہیں نا کہ کیا تم نے اس جگہ کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے. آن، عزت، وقار. آن بان اس سے بنتا ہے. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. اب ان نکات پر بات کرنے سے پہلے میں مرکزی خیال پر بات کر لوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ بھی ہمارا نظریہ ہے اور جو کچھ بھی آزادی کا پس منظر ہے، جو بھی ہمارے قومی سطح پر مقاصد ہیں، ہر جگہ اور ہر ضمن میں قائد اعظم ہمارے لیے سب سے بڑی شخصیت ہے. ہر لحاظ سے یہ مرکزی خیال ہے اس نظم کا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پوری قوم کے لیے ہر لحاظ سے اہم ترین ہے. ہم ان کے اقوال کو اب بھی یاد کرتے ہیں، ہم ان کی باتیں یاد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مستقبل کا جو ایک خاکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، ہمیں اسی سے رہنمائی لینی چاہیے. اب یہ دیکھیے، تم سے قائم ہے میرے چمن کی بہار. اب دیکھیں نا، اس کی تشریح جب آپ کریں گے تو پھر آپ بچوں کو کچھ نکات سے آگاہ کریں گے. تم سے قائم ہے میرے چمن کی بہار، یہ اس مرکزی خیال کی بھی وضاحت کرتا ہے یہ مصرع. اور میں اس مصرے کو، وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ یہ مصرع
یا شعر حاصل غزل ہے، اسی طرح آپ بچوں کو بتائیں کہ یہ مصرع جو ہے یہ حاصل نظم ہے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ بچوں کو بتائیں گے کہ قائد کی شخصیت ہمیں تازہ دم رکھتی ہے۔ کیسے تازہ دم رکھتی ہے؟ ہو سکتا ہے بچہ بھی کو آپ سے پوچھ لے۔ وہ اس طرح رکھتی ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت، ان کی باتیں، ان کا کردار، ان کی خدمات، یہ سارا کچھ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور کبھی کوئی ایسا وقت آ بھی جائے جس میں ہم اپنے آپ کو پریشان پائیں تو ہم قائد اعظم کی باتوں کو، ان کی شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کی خدمات کو یاد کر کے ہم تازہ دم ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس ملک کو ویسا ہی بنانا ہے جیسا قائد اعظم محمد علی جناح اسے بنانا چاہتے تھے۔ یہ ہیں وہ باتیں جو آپ بچوں کو بتائیں گے اس مرکزی خیال کی تشریح کے طور پر، یا اس حاصل نظم مصرع کی تشریح کے طور پر۔ ہم ان کو اور ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ محترم ٹیچر، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ ہم تو قدم قدم پر قائد اعظم کو اس کہتے ہیں نا کہ کوٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا، قائد اعظم نے یہ کہا تھا۔ قائد اعظم نے ہمیں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، یعنی اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا سبق دیا تھا۔ ہمارے اس وقت کے جو رہنما ہیں، لیڈران ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً قائد اعظم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں ہمیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تازہ دم رکھتی ہیں۔ ان کی جد و جہد ہمیں حوصلہ دیے رکھتی۔ یقیناً محترم ٹیچر، آپ نے کچھ مطالعہ کیا ہوگا قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں۔ بچوں کو بھی آپ یہ رغبت دلائیں، ان میں یہ تحریک پیدا کریں کہ وہ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کریں۔ اور محترم ٹیچر، میں چونکہ ساری عمر ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک طالب علم رہا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قائد اعظم نے جس طرح کی جد و جہد کی پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے، اور اکیلے بالکل اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور خاص طور پر جو آخری سال انہوں نے شدید بیماری میں گزارے۔ آپ بچوں کو بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب فوت ہوئے 11 ستمبر 1948 کو، تو اس کے بعد جو ہندوستان کا حکمران تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جس نے ہندوستان پاکستان کو الگ الگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ قائد اعظم اپنے آخری دنوں میں کتنے بیمار تھے، تو اس نے کہا، مجھے اگر معلوم ہوتا ان کی بیماری کے بارے میں تو میں پاکستان کے قیام کو اور وقت انتظار کر لیتا اور پاکستان نہ بنتا۔ اور آخری نقطہ اس ضمن میں محترم ٹیچر یہ ہے کہ بہار نام ہے نئے پھول پتوں کا، اور قائد ہمیں دیتے ہیں نیا عزم۔ یہ دیکھیں، یہ کیسی مثال دی شاعر نے کہ یہ جو مصرع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بہار چونکہ نئے پھول پتوں کا نام ہے، اور قائد اعظم ہمیں ہمیشہ نیا عزم دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔
عبارت کی پڑھائی ہے صفحہ نمبر 124 پر۔ حاصل تعلم ہے کہ طلباء عبارت کا مقصد سمجھتے ہوئے درست تلفظ کے ساتھ روانی سے پڑھ سکیں۔ پہلے بچوں سے پڑھوائیں، پھر ان کی تلفظ، زیر و بم اور روانی کی اغلاط کی نشاندہی کریں اور آخر میں خود پڑھ کر سنائیں تاکہ نمونے کی پڑھائی سن کر ان کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم کی شخصیت پر مضمون، صفحہ نمبر 124، تخلیقی لکھائی کے تحت۔ مضمون لکھوانے سے پہلے طلباء کو بتائیں کہ انہوں نے قائد اعظم کی علم دوستی، اصول پرستی، محنت کی عادت، نظریے پر یقین، ایمانداری اور سچائی کو اجاگر کرنا ہے۔ وہ ریسرچ کریں، وہ نیٹ سے معلومات لیں، وہ کتب کا مطالعہ کریں، لیکن یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے محترم ٹیچر یہ قائد اعظم کی شخصیت کے یہ پہلو لکھے ہیں، ان کو ضرور آپ بچوں سے کہیے کہ وہ اجاگر کریں۔ حاصل تعلم اس میں ہے کہ طلباء کسی بھی عنوان پر مختصر مضمون ربط و تسلسل کے ساتھ لکھ سکیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔